بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ 11۔ جب الحمد اور سورت پڑھ چکی اور بھولے سے کچھ سوچنے لگی اور رکوع کرنے میں اتنی دیر ہو گئی جتنی کہ اوپر بیان ہوئی تو بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ مسئلہ 12۔ اسی طرح اگر پڑھتے پڑھتے درمیان میں رک گئی اور کچھ سوچنے لگی اور سوچنے میں اتنی دیر لگ گئی، یا جب دوسری یا چوتھی رکعت پر اتحیات کے لیے بیٹھی تو فوراً اتحیات نہیں شروع کی، کچھ سوچنے میں اتنی دیر لگ گئی، یا جب رکوع سے اٹھی تو دیر تک کچھ کھڑی سوچا، کیا دونوں سجدوں کے بیچ میں جب بیٹھی تو کچھ سوچنے میں اتنی دیر لگا دی، تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھولے سے کسی بات کے کرنے میں دیر کر دے گی یا کسی بات کے سوچنے کی وجہ سے دیر لگ جاوے گی تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ مسئلہ 13۔ 3 رکعت یا 4 رکعت والی فرض نماز ادا پڑھ رہی ہو یا قضا، اور وطروں میں اور ظہر کی پہلی سنتوں کی 4 رکعتوں میں اور مردوں کے لیے جمعہ کی پہلی 4 رکعتوں میں بھی یہی حکم ہے۔ جب 2 رکعت پر اتحیات کے لیے بیٹھی تو 2 دفعہ اتحیات پڑھ گئی تو بھی سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر اتحیات کے بعد اتنا درود شریف بھی پڑھ گئی، اللہم صلی علی محمد، یا اس سے زیادہ پڑھ گئی، تب یاد آیا اور اٹھ کھڑی ہوئی تو بھی سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر اس سے کم پڑھا ہو تو سہو کا سجدہ واجب نہیں۔ مسئلہ 14۔ نفل نماز یا منت کی 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پر بیٹھ کر اتحیات کے ساتھ درود شریف بھی پڑھنا جائز ہے، اس لیے کہ نفل میں اور منت کی نماز میں درود شریف پڑھنے سے سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ البتہ اگر 2 دفعہ اتحیات پڑھ جاوے تو نفل اور منت کی نماز میں بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ 15۔ اتحیات پڑھنے بیٹھی مگر بھولے سے اتحیات کی جگہ کچھ اور پڑھ گئی یا الحمد پڑھنے لگی تو بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ مسئلہ 16۔ نیت باندھنے کے بعد سبحانک اللہم کی جگہ دعائے قنوت پڑھنے لگی تو سہو کا سجدہ واجب نہیں، یعنی قنوت کے بعد سبحانک اللہم پڑھا یا نہ پڑھا۔ اس طرح فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر الحمد کی جگہ اتحیات یا کچھ اور پڑھنے لگی تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ مسئلہ 17۔ 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز میں بیچ میں بیٹھنا بھول گئی اور 2 رکعت پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو گئی تو اگر نیچے کا آدھا دھڑ یعنی بدن جسم ابھی سیدھا نہ ہوا ہو تو بیٹھ جاوے اور اتحیات پڑھ لے، تب کھڑی ہو، اور ایسی حالت میں سجدہ سہو کرنا واجب نہیں، اور اگر نیچے کا آدھا دھڑ سیدھا ہو گیا تو نہ بیٹھے بلکہ کھڑی ہو کر 4 رکعتیں پڑھ لیوے، فقط آخر میں بیٹھے، اور اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہے۔ اگر سیدھی کھڑی ہو جانے کے بعد پھر لوٹ آوے گی اور بیٹھ کر اتحیات پڑھے گی تو گنہگار ہوگی اور سجدہ سہو کرنا اب بھی واجب ہوگا۔ مسئلہ 18۔ اگر چوتھی رکعت پر بیٹھنا بھول گئی تو اگر نیچے کا دھڑ ابھی سیدھا نہیں ہوا تو بیٹھ جاوے اور اتحیات درود وغیرہ پڑھ کے سلام پھیرے اور سجدہ سہو نہ کرے، اور اگر سیدھی کھڑی ہو گئی ہو تب بھی بیٹھ جاوے، بلکہ اگر الحمد اور سورت بھی پڑھ چکی ہو یا رکوع بھی کر چکی ہو تب بھی بیٹھ جاوے اور اتحیات پڑھ کر سجدہ سہو کر لے۔ البتہ اگر رکوع کے بعد بھی یاد نہ آیا اور 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو فرض نماز پھر سے پڑھے، یہ نماز نفل ہو گئی، 1 رکعت اور ملا کے پوری 6 رکعت کر لے اور سجدہ سہو نہ کرے، اور اگر 1 رکعت نہیں ملائی یا 5ویں رکعت پر سلام پھیر دیا تو 4 رکعتیں نفل ہو گئی اور 1 رکعت اکارت گئی یعنی بیکار گئی۔ مسئلہ 19۔ اگر چوتھی رکعت پر بیٹھی اور اتحیات پڑھ کے کھڑی ہو گئی تو سجدہ کرنے سے پہلے جب یاد آوے بیٹھ جاوے اور اتحیات نہ پڑھے بلکہ بیٹھ کر ترت یعنی فوراً سلام پھیر کے سجدہ سہو کرے، اور اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر چکی تب یاد آیا تو 1 رکعت اور ملا کے 6 کر لے، 4 فرض ہو گئے اور 2 نفل، اور 6ٹھی رکعت پر سجدہ سہو بھی کرے۔ اگر 5ویں رکعت پر سلام پھیر دیا اور سجدہ سہو کر لیا تو برا کیا، 4 فرض ہوئے اور 1 رکعت اکارت گئی یعنی بیکار گئی۔ مسئلہ 20۔ اگر 4 رکعت نفل نماز پڑھی اور بیچ میں بیٹھنا بھول گئی تو جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تب تک یاد آنے پر بیٹھ جانا چاہیے، اگر سجدہ کر لیا تو خیر، تب بھی نماز ہو گئی اور سجدہ سہو ان دونوں صورتوں میں واجب ہے۔